ایک شخص نے بتایا کہ میرے پاس ایک چرسی آیا اور اس نے مجھ سے پیسے مانگے کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں نے چرس لینی ہے چرس کے لیے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ مجھ سے چرس کے پیسے مانگ رہا ہے، کوئی اچھا کام تھوڑے ہی ہے، کوئی کھانے کے لیے مانگتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر کھانے کے لیے چاہیے، کھانا کھانا ہے تو وہ میں بہترین طریقے سے کھلا سکتا ہوں، اس کے لیے پیسے بھی دے سکتا ہوں، چرس کے لیے نہیں۔ تو اس چرسی نے کیا کہا، کہنے لگا کہ دیکھو کھانے کا ذمہ کسی اور نے لیا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، فی الحال آپ مجھے چرس کے پیسے دے دیں۔ کہتا اس کی بات نے مجھے تعجب میں ڈالا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے، اس کے عقیدہ اتنا مضبوط دیکھ کر میں نے اسے کچھ پیسے دے دیے۔ اب جب اسے پیسے دیے تو وہ فوراً ایک طرف جانے لگا بڑی جلدی سے، تو مجھے تعجب تھا اس وجہ سے میں اس کا پیچھا کرنے لگا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں ابھی بھی دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے، کہاں جاتا ہے۔ تو کہتا وہ چلتا جا رہا تھا، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ سامنے ایک شادی ہال تھا، وہاں پہ شادی کا پروگرام تھا اور کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ تو کچھ انداز اس طرح کا تھا کہ خواتین الگ تھی اور مرد حضرات کا الگ انتظام تھا۔ کھانے کا وقت تھا اور کھانا مردوں کی طرف پڑا ہوا تھا، وہاں سے کھانا لے جا کر کھانا تقسیم کرنے والوں نے عورتوں میں کھانا تقسیم کرنا تھا، لگانا تھا کھانا۔ اب مردوں کے اور عورتوں کے درمیان میں کچھ ایک فاصلہ تھا، تھوڑا سا۔ اب وہاں سے ایک بندے نے ٹرے میں کھانا لیا، ٹرے میں اس نے بریانی لی، بڑی بہترین وی آئی پی قسم کی، بڑا امیروں والا کھانا تھا۔ تو شادی میں کھانے تو ویسے ہی بڑے اچھے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس نے وہ ایک ٹرے بریانی کی بھری اور وہاں سے چلا۔ اب وہ عورتوں کی طرف جا رہا تھا کہ جو درمیانی خلا تھا نا، وہاں پر اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، بریانی کی ٹرے بھی الٹی ہو گئی اس سے۔ وہ اٹھا، اپنے کپڑے جاڑے، ٹرے اٹھائی اور دوبارہ واپس چلا گیا کھانا لینے کے لیے، کیونکہ یہ تو اب کوئی نہیں کھائے گا اور نہ ہی اٹھانا چاہیے، اس نے یہ سمجھا۔ اب اسی دوران وہ چرسی وہاں قریب پہنچنے والا تھا اور میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس سے ٹرے گر گئی ہے اور وہ ٹرے اٹھا کے واپس چلا گیا، بریانی گری پڑی ہے۔ اب یہ چرسی آؤ دیکھا نہ بھاؤ، اس نے وہاں جا کے بیٹھا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب گرم گرم بریانی کھا رہا ہے یہ، جس نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا کہ کھانے کی مجھے فکر نہیں ہے، کھانے کا ذمہ کسی اور نے لیا ہوا ہے، آپ مجھے چرس کے پیسے دے دیں۔ چرس کا ذمہ اس نے نہیں لیا ہوا۔ تو کہتا کہ میں جب اس کے پیچھے جا رہا تھا، اس نے وہاں کھانا شروع کر دیا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی بندہ میرے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو میں کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور جب اس نے مجھے دیکھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ اس سے بات کرتا، کچھ کہتا، وہ سارے معاملے کو خود ہی سمجھ گیا۔ میرے بولنے سے پہلے وہ بولا اور کہنے لگا کہ دیکھو میاں، بات یہ ہے کہ ویسے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے بہترین انداز میں مجھے کھلاتا ہے، لیکن آج کل چونکہ میرے اور اس کے درمیان تھوڑی انبن چل رہی ہے، میری اپنے کچھ غلط عادتوں کی وجہ سے، اس لیے وہ ایسے کھلا رہا ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے کہ میں اسے کہوں، اس نے یہ سوچ لیا کہیں یہ میرے اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہے کہ تو مجھے کیا کیا تھا، کھانے کا ذمہ کسی اور کا ہے تو کیا کوئی اور تجھے ایسے کھلاتا ہے۔ اس نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ غلطی میری ہے، انبن چل رہی ہے میری اور اللہ کے درمیان۔ ویسے وہ بڑے بہترین انداز میں کھلاتا ہے، کھلا وہ اب بھی رہا ہے، لیکن انداز تھوڑا بدلا ہے میری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم کسی نشے کے عادی نہیں ہیں۔ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بڑا کرم ہے کہ ہم کھانا بڑے باعزت طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، بڑے پروقار انداز میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ایسے واقعات ہمیں بڑا سبق دیتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے، ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، یہ فکر کرنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے۔